قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وکلا وعد اللہ الحسنى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى صحابہ سيدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر وذی محترم وذی محتشم بزرگوں دوستوں، خالق کائنات جل وعلا نے اپنی لارحم کتاب میں ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا۔ تو اس مفہوم کے پیش نظر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے جانثار صحابہ ان کا تذکرہ گزشتہ جمعوں سے جاری ہے۔ تو اس حوالے سے آج میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کروں گا۔ یہ عشرہ مبشرہ صحابی حضرت زبیر بن العوام کے صاحبزادے ہیں، اور اللہ کریم جل وعلا نے ان کی ولادت پہ مسلمانوں کو اتنا خوش کیا جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ جب میرے کریم آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے، اس دن کے بعد کوئی بھی بچہ مسلمانوں کے ہاں پیدا نہ ہوا۔ اب وہاں پہ جو یہود و نصارہ تھے ان کی بولی یہ تھی کہ ہم نے ان پہ جادو کر دیا، اب ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، مسلمانوں کی نسل یہیں پہ ختم ہو جائے گی، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ اور کافی مہینے گزر چکے تھے، کسی بھی مسلمان کے گھر کوئی بھی بچہ پیدا نہ ہوا، مگر رب کائنات جل وعلا کا کرم اور فضل یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہیں، جن کا نام ہے اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا کہ آپ کے نانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کے دادا ابو جو ہیں آپ ان کی نسبت آپ دیکھیے کہ جو میرے کریم آقا علیہ السلام کی پیاری پھوپھی ہیں جن کا نام ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے پوتے تھے۔ اب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن زبیر۔ یہ کتنی بڑی نسبت ہے۔ جب ان کی پیدائش ہوئی تو والدہ نے سب سے پہلے آپ کو آقا کریم علیہ السلام کی جھولی میں ڈال دیا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے ابھی اپنا دودھ بھی نہیں پلایا، اور یہ وہ بچہ ہے کہ جو سب سے پہلے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا۔ تو مسلمانوں کو جب یہ خبر پہنچی تو نعرہ تکبیر کی فضا میں بلندی آواز سب نے سنی، نعرہ تکبیر بلند ہوا، سب نے وہ آواز سنی اور سارے خوش ہوئے کہ نعرہ تکبیر لگانے والے کون تھے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے صحابہ تھے۔ جب یہ خوشخبری ملی مسلمانوں کے دلوں میں اتنی خوشی داخل ہوئی کہ ان کو پتہ چل گیا کہ اب ہم ایسے نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی نسل ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے مسلمانوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا کر دیا ہے جس کا نام عبداللہ بن زبیر ہے۔ حضرت زبیر بن عوام چونکہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت عطا کر دی تھی، یہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے تھے۔ اور حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی بڑا کام تھا۔ جب میرے کریم آقا علیہ السلام ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تو مکہ میں غار ثور تک دودھ پہنچانا اور کھانا پہنچانا حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام تھا۔ اتنی بلند جگہ پہ 5000 فٹ کی بلندی پہ آپ کھانا بھی لے کے جاتی اور ساتھ ساتھ ہی پانی بھی مشکیزے میں لے کے جاتی، دودھ بھی لے کے جاتی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے اتنا پیار کرتی تھی، اپنے دوپٹے کے 2 حصے کر کے ایک میں کھانا باندھا، دوسرے کو پالان کے ساتھ لٹکانے کے لیے استعمال کیا۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو پسند کرتے ہوئے فرمایا یا ذن نطاقتین، اے 2 ٹکڑوں والی، دوپٹے کے 2 ٹکڑے کرنے والی۔ اور یہ لقب کسی اور کو نہیں ملا سوائے اس کے کہ حضرت عبداللہ ذل بیجاتین وہ صحابی ہیں، ان کو بھی یہ لقب ملا، ان کو بھی رب کائنات جل وعلا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے
ذل باجا دین کا لقب دیا. اگر اس کے شروع میں یا کا لفظ لگائیں گے پھر ذل باجا دین پڑھا جائے گا. اگر یا کا لفظ حرف ندا داخل نہیں ہوگا تو پھر ذل باجا دین بھی کہا جا سکتا ہے. تو انہوں نے بھی چونکہ دو ٹکڑے کپڑے کے ایسے پہنے ہوئے تھے کہ ان کی ماں نے دوپٹہ ان کی طرف پھینکا تھا، ایک انہوں نے تہمت کے طور پہ باندھ لیا تھا، ایک اپنے تن پہ لیا تھا، تو یہ لقب ان کا بھی تھا. لیکن ذن نطاقتین یہ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. تو یہ اتنی نسبتیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت زبیر بن عوام کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس، روایت میں آتا ہے کہ خود تشریف لائے. ایک روایت میں ہے کہ ماں نے اپنا بیٹا کسی کو دے کے بھیجا، سرکار کی گود میں ڈال دیا. تو بہرحال میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے کھجور چبا کے گھٹی اس بچے کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے عطا فرمائی. یعنی وہ گھٹی جس میں لعاب مصطفیٰ بھی شامل ہے. یہ اتنا بابرکت بچہ تھا کہ جس کو یہ مقدر والا بچہ تھا، یہ نعمت نصیب ہوئی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن پہلی خوراک کے طور پہ آپ کے منہ میں گیا. یہ نسبت تھی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر ان کے کانوں میں اذان تم نے پڑھنی ہے. جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا ابو لگتے تھے تو یہ قریبی رشتہ تھا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ذمہ لگایا کہ تم نے اذان ان کے کانوں میں پڑھنی. تو چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کانوں میں اذان اور اقامت کہی اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھٹی دی. یہ اتنا بابرکت بچہ. اور یہاں تک بھی بس نہیں ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لعاب دہن کی برکت سے اللہ نے ان کو اتنا ذوق عطا کیا تھا، اتنا ذوق عطا کیا تھا کہ اتنے عبادت گزار تھے کہ انہوں نے اپنی راتیں تقسیم کی ہوئی تھی. ایک رات قیام کی حالت میں کھڑے رہتے، ساری رات قیام کی حالت میں، اور اگلی رات آتی تو رکوع کی حالت میں کھڑے رہتے، اس سے اگلی رات آتی سجدے میں پڑے رہتے، یہاں تک کہ نماز فجر کا ٹائم ہو جاتا. اتنے عبادت گزار تھے. اور ان کی عبادت کے حوالے سے حلیت الاولیاء میں امام حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بڑی پیاری بات لکھی. کہتے ہیں کہ ان کا عبادت کا انداز یہ تھا کہ اگر قیام کی حالت میں ہے دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ لکڑی کا ستون کھڑا ہے، نہ دائیں ہلتا ہے نہ بائیں ہلتا ہے، شاید یہ لکڑی کا ستون ہے. اگر سجدے کی حالت میں ہے تو دن کے وقت بھی ان کی کیفیت یہ ہوتی کہ رات کی تو تنہائیوں میں ان کی خشوع و خضوع والی کیفیت بہت بڑھ جاتی تھی، لیکن دن کے وقت بھی ایسی ہوتی کہ جب حالت سجدہ میں ہوتے چڑیاں آ کے اوپر بیٹھ جاتی. سجدہ اتنا طویل کرتے کہ چڑیوں کو بھی پتہ نہ چلتا کہ یہ کوئی آدمی سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہو رہا ہے یا پھر یہ کیا چیز ہے. ان کو احساس تک نہ ہوتا، چڑیاں آ کے آپ کے پشت پہ بیٹھ جاتی، کافی دیر چڑیاں بیٹھی رہتی، تب جا کے آپ باقاعدہ سجدے سے سر اٹھاتے. یہ ان کی عبادت کی کیفیت تھی. اور یہ عبادت اس حد تک آگے جا چکی تھی کہ ہمہ وقت آپ دن کا وقت جو ہوتا روزے سے رہتے، رات عبادت کرتے. تو آپ کی والد ایک اور اتنا پارسا ہے کہ جو ہمہ وقت عبادت میں لگا رہتا ہے، اللہ کے ہاں اتنا اس کا مرتبہ ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنے محبت والے تھے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار پچنے لگوائے. اب پہلے وقت میں لوگ پچنے لگوایا کرتے تھے، یہ جو فاضل خون ہوتا ہے یہ نکل جاتا ہے، اس سے آدمی کا بلڈ پریشر قائم رہتا ہے. آج بھی آج کل پچنوں کا رواج ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس سے بہت ساری بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پچنے لگوائے تو ایک برتن میں خون نکالا گیا، جو وافر خون تھا وہ اس میں نکالا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خون دیا، اور میں کہ عبداللہ بن زبیر کسی محفوظ مقام پہ اسے ڈالا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خون کو لے جاتے ہیں لیکن نوش فرما لیتے، پی لیتے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کس جگہ پہ پھینک کے آئے ہو؟ لگتا ہے کہ تم نے خود نوش کر لیا. عرض کی حضور واقعی مجھے اس سے زیادہ کوئی اور جگہ قیمتی نہ ملی، کوئی محفوظ جگہ نہ ملی، لہٰذا میں نے خود ہی اسے پی لیا ہے. حالانکہ خون کا پینا حرام ہے، مگر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے جہنم کبھی نہیں چھوئے گی، جہنم کے تو قریب بھی نہیں جائے گا، اس لیے کہ میرا خون تیرے جسم کے اندر داخل ہو چکا ہے. ہاں البتہ ایک بات ہوگی کہ لوگ تجھ سے بہت دکھ پائیں گے اور تو بھی لوگوں سے بہت دکھ پائے گا. یہ ایک روایت میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی. اس میں اشارہ تھا، اشارہ یہ تھا کہ خون مصطفیٰ جس جسم میں شامل ہو جاتا ہے وہ یا تو حسین ابن علی بنتا ہے
تو یا پھر وہ اسی نہج پہ قربانی کا وہ باقاعدہ اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اسے قربان کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت والے تھے، ان کے ساتھ بھی ایسی کیفیت ہوتی کہ جب نماز پڑھتے تو کسی بھی قسم کا کوئی خیال کسی اور طرف نہ جاتا۔ آپ کا صاحبزادہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور چھت چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لکڑیوں کی بنی ہوتی تھی، ایک سانپ نیچے گرا، اس نے بچے کو لپیٹ میں لے لیا۔ سارے لوگ دیکھتے شور مچا دیتے، آپ اپنی نماز میں مصروف ہیں۔ آپ نے تسلی کے ساتھ نماز پڑھی، سلام پھیرا، تو لوگوں نے کہا کہ حضور عجیب بات تھی، بچے کو سانپ نے لپیٹ میں لے لیا تھا، ہم نے بڑی مشکل سے اسے مارا ہے، تو آپ نے نماز کیوں نہیں توڑ دی؟ فرمانے لگے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کیسے شور مچا رہے تھے، مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ سانپ کہاں آیا تھا، کیسے ہوا، کیسے مارا گیا، میں تو اپنے رب کی نماز میں مشغول تھا۔ ان کی کیفیت یہ تھی نماز کی۔ ہمارے ہاں تو تھوڑا سا شور ہو جائے تو ہماری حالت یہ ہوتی کہ ہم بھاگ پڑتے ہیں، عجیب کیفیت ہوتی، لیکن وہ یکسوئی والے اور خلوت نشینی والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنے مقدر والے تھے کہ ماں اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 100 سال عمر پائی۔ 100 سال کی عمر میں ان کا ایک دانت بھی نہیں گرا تھا، ماں اتنی زیادہ محبت والی تھی اور اتنا قرب تھا ان کو۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک بات فرمائی تھی کہ بنو ثقیف ایک ایسا قبیلہ ہے، اس کا ایک شخص ایسا ہوگا کہ جو ظالم اور جابر ہوگا، جو فاسق و فاجر ہوگا، ایک شخص وہ ہوگا جو بندوں کو بے حد تعداد میں قتل کرے گا۔ تو حضرت اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ شخص جو فاسق و فاجر تھا، بہت ہی چھوٹا شخص تھا، وہ مختار ثقفی تھا۔ اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ بات آئی کہ جو بہت ہی زیادہ خون ریزی کرنے والا ہوگا، وہ حجاج بن یوسف تھا۔ اس لیے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور اس کے علاوہ ایک دو صحابی اور یہ مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے ہیں تاکہ یزید کی بیعت نہ کرنی پڑے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تک پہنچتے ہیں، جا کے بات کرتے ہیں کہ تم میرے بیٹے کے ہاتھ پہ بیعت کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے کہ ہم نے تو پہلے سے بیعت کر لی ہے، تو 2 جگہوں پہ تو بیعت ہوتی نہیں ہے، لہذا ہم نے اب تمہارے بیٹے کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنی، اس لیے کہ وہ فاسق و مولن ہے، اس کے اندر فسق و فجور ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہی ان صحابہ نے ان کو برملا کہہ دیا تھا، کیونکہ یہ خلافت تو چینج ہو چکی تھی نا ملوکیت میں، انہوں نے اپنی ہی زندگی میں یزید کو ولی عہد قرار دے دیا تھا۔ تو اب یہ صحابہ اس سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر چکے تھے، یہ پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ یزید ایسا فاسق مولن ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلط جگہ پہ اپنی خلافت رکھی ہے، یعنی ملوکیت کا اظہار کر دیا ہے، اسے بادشاہ بنانے کا ارادہ کر لیا ہے، ہم تو اس کی بیعت نہیں کریں گے۔ بہرحال اتنے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور بعد میں پھر یزید امام علی مقام کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، کرب و بلا کا جو واقعہ رونما ہوا، اس کے بعد اس نے لوگوں کو زبردستی اپنی بیعت کروانے پہ مجبور کیا، یہاں تک کہ مسلم بن عقبہ کو بھیجا مدینہ طیبہ میں، وہاں پہ 3 راتوں تک تو مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے رکھے اور نماز تک نہیں ہوئی، اذان تک نہیں ہوئی۔ لیکن حضرت سعید بن المسیب تابعین میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے روزہ اطہر سے اذان بھی سنی اور جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھی، وہ مجنون بن کے وہاں پہ وقت گزارتے رہے، یہ کیفیت تھی، لوگ انہیں مارتے پیٹتے وہ ہنستے اور مسکراتے، تو یہ کیفیت تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر سے اذان کی آواز بھی سنی اور جماعت کے لیے تکبیر کہی گئی تو میں نے وہ بھی سنی، میں بھی ساتھ ساتھ نماز پڑھتا رہا، 3 دن میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، جبکہ مسجد میں بظاہر کوئی جماعت نہیں ہو رہی تھی، بے حرمتی کی گئی، 10,000 عورتوں کی عصمت دری کی گئی، بہت ساری عورتوں کو لوٹا گیا، کوئی صحابی ان کے ظلم و ستم سے نہیں بچ سکا۔ پھر مسلم بن عقبہ راستے میں ہی مر گیا کیونکہ مکے کے لیے لشکر حملہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ مکے میں حجاج بن یوسف یہ پھر وہاں پہ گیا، چونکہ ولید بن عبد الملک کا ذکر عبد الملک بن مروان کا ذکر آتا ہے کہ مروان چونکہ اس وقت حکمران بن چکا تھا، مروان نے پھر کمانڈ سنبھالی، اس نے عبد الملک کو بھیجا، یہاں تک کہ اس نے آگے حجاج بن یوسف کی ذمہ داری لگائی اور یہاں تک کہ حرم کعبہ کو پامال کیا گیا اور یہاں تک کہ منجنیق سے پتھر برسائے گئے، اور یہ چونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ میں پناہ لے چکے تھے،
اور جو مسجد میں داخل ہوتے تھے مخالفین دشمن یہ ان کو قتل کر دیتے تھے، اس میں شک نہیں، لیکن جب وہ منجنیق سے پتھر برسائے گئے تو خانہ کعبہ کا غلاف بھی جل گیا۔ حالانکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ پہ ریشمی غلاف چڑھایا تھا، یہ وہ پہلے شخص ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ان پر بڑا کرم تھا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی والدہ محترمہ ہیں، یہ کہتی کہ بیٹا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ آپس میں یہ جنگ کا کیا بنے گا۔ کہنے لگے کہ اماں جان بات تو یہ ہے کہ جنگ بڑی سخت ہوتی ہے، اس میں راحت نہیں ہوتی، موت میں ہی عافیت اور راحت ہے۔ ماں سمجھ گئی کہ میرا بیٹا میری موت کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ ماں کہتی کہ بیٹا تو میری موت مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، میں 100 سال کی ہو چکی ہوں، میرے ابھی تک دانتوں میں سے ایک دانت بھی نہیں گرا۔ میں نے یہ دعا کی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ جب تک اپنے لختے جگر کو اپنے سامنے سولی پہ لٹکا ہوا نہ دیکھوں اور اپنے سامنے اس کو ذبح ہوتے ہوئے نہ دیکھوں، اس وقت تک مجھے موت نہ دے دو۔ یار اس طرح کی مائیں آج کہاں نصیب ہوں گی؟ وہ مائیں تھی کہ اپنے لختے جگر کے لیے منتظر ہیں، 100 سال زندگی گزر گئی ہے، اپنے بیٹے کی پرورش کیسے کی ہے کہ بیٹا کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکانا بلکہ ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے امی جان جیسے آپ کا حکم۔ اب چونکہ جنگ شروع ہو چکی ہے، منجنیق سے پتھر برسائے جا رہے ہیں، تو ماں کہتی کہ بیٹا اندر چھپ کے کیوں جنگ کرتے ہو؟ بکری کو جب ذبح کر دیا جاتا ہے پھر کھال کہیں سے بھی اتاری جائے بکری کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا، تو تم ڈرتے کیوں ہو؟ باہر نکل کے مقابلہ کرو۔ تو آپ باہر نکل کے مقابلہ کرتے ہیں جہاں تک کہ پھر آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ کسی نے پتھر مارا، آپ کے سر میں لگا، آپ نیچے تشریف لائے یہاں تک کہ آپ کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ اب آپ کو لٹکا دیا گیا اور اس حد تک آپ پہ ظلم و جبر کیا گیا کہ 3 دن تک سولی پہ لٹکے ہوئے۔ ماں کو جب بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے تو اس کو اگر دیکھنا چاہو تو ایک نظر دیکھ لو۔ ماں چلتے ہوئے سہارے کے ساتھ آتی ہے، اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ تمہارے بیٹے کا کیا انجام ہوا؟ کہنے لگی میرا بیٹا وہ شاہ سوار ہے جو ابھی تک سواری سے نیچے نہیں اترا۔ یہ ماں کا حوصلہ ہے، یہ ماں کی ہمت۔ اور میں کہتا ہوں کہ اتنی بڑی جانثاری کا جذبہ، یقین کریں آج کی ماں تو اپنے بیٹے کو باہر نہیں نکلنے دیتی، لیکن وہ مائیں کتنی پیاری تھی کہ جو یہ جذبہ رکھتی تھی۔ اب وہ باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے 3 دن کے بعد خط آتا ہے کہ ان کی لاش جو ہے یہ ان کی ماں کے حوالے کر دی جائے، جہاں تک کہ حجاج بن یوسف خود ان کے ساتھ ملاقات کرتا ہے حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، اور بات کرتا ہے کہ تمہارے بیٹے کا انجام وہ ہو گیا نا جو تم نے دیکھنا چاہا تھا، تم نے دیکھ لیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے بدبخت تجھے کیا پتا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے تو مجھے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ ایسا ہونا ہے کہ بنو ثقیف کے 2 بندے ہوں گے، ایک انتہائی جھوٹا ہوگا، دوسرا انتہائی خون ریز ہوگا۔ جھوٹا مختار ثقفی تھا، وہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور میں تجھے بھی دیکھ رہی ہوں کہ تو ظالم و جابر ہے۔ یہ حجاج بن یوسف جو تھا اس نے 1 لاکھ بندہ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا، 1 لاکھ بندہ اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا، اور وہ بھی کوئی غیر مسلم نہیں، مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ اور یہاں تک کہ اس کے حکم سے لاکھوں بندوں کو قتل کیا گیا۔ آخری قتل جو اس نے کیا سعید بن جبیر جو تابعین میں سے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے کہ کوئی تمہاری آخری خواہش؟ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آخری خواہش یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ نفل پڑھتے ہیں، جہاں تک کہ جب وہ حکم دیتا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، وہ فوراً قبلہ رخ ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ زیادہ بڑا نمازی ہے، اسے فوراً قتل کر دو۔ جلاد کو حکم دیا کہ اس کا منہ قبلہ سے دوسری طرف پھیر کے قتل کرو۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعین میں سے تھے ان کا منہ پھیر دیا گیا۔ آپ نے پڑھا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے، ہر سائڈ پہ موجود ہے، اس کے جلوے تو ہر جگہ پہ موجود ہیں، تو لہٰذا تو نے میرا منہ اگر کعبہ سے پھیر بھی دیا ہے تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے یہ برداشت نہ ہوا، حجاج بن یوسف نے کہا کہ ان کو لٹا لو زمین پہ، الٹا کر کے ان کو دفن کرو، قتل کرو۔ جب الٹا کر کے لٹایا گیا تو آپ نے وہ دعا پڑھی کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ یہ زمین ہے، اسی سے ہمیں پیدا کیا گیا، اسی میں ہم لوٹنے والے ہیں، اسی سے ہم دوبارہ نکالے جائیں گے۔
تو اس نے کہا کہ اب دیر نہ کرو، اس کی گردن پہ خنجر چلا دو۔ خنجر چلا دیا گیا، اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا کہ جو چمڑا بچھایا جاتا ہے نا، اس چمڑے سے بھی خون زیادہ مقدار میں تھا، باہر اس کے دربار کو خون آلودہ کر دیا گیا، اتنا خون تھا۔ تو جب طبیبوں سے پوچھا کہ اتنا خون کیوں نکلا، وہ کہتے ہیں کہ خون اس لیے اتنا نکلا کہ یہ ڈرنے والا نہیں تھا۔ بعض لوگوں کا تو خون خوف کے مارے خشک ہو جاتا ہے، لیکن یہ وہ بندہ تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر قربانی دی ہے۔ تو آپ نے ایک دعا مانگی تھی، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کیا مانگی تھی؟ دعا یہ مانگی تھی کہ یا اللہ میرے قتل کے بعد حجاج بن یوسف کو کسی کے قتل کی قدرت نہ دینا، طاقت ہی نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرما لی۔ اب یزید بیمار ہو گیا، السر کا مریض بنا، اس کے معدے میں اتنا بڑا زخم ہوا کہ گوشت کی ایک بوٹی اس کے منہ سے ڈالی جاتی دھاگا باندھ کے، تاکہ اندر جو گوشت پھوڑا نکلا تھا جس کو کینسر کہتے ہیں یا السر کہتے ہیں، وہ اندر سے اس گوشت کی بوٹی کو کھا لیتا اور وہ لوتھڑا بن کے باہر نکل آتا۔ 15 دن تک اس کا علاج طبیبی اس طرح کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ تکلیف کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بھی موت کی آغوش میں چلا گیا۔ لیکن ایک کام اس نے اچھا کیا، وہ کیا تھا؟ حجاج بن یوسف نے اس دور میں خانہ کعبہ کے حوالے سے بھی باقاعدہ کہتے کہ غلاف اس نے نیا بنوا کے دیا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے اعراب اس کے کہنے پہ لگائے گئے، قرآن کریم کے نیچے نقطے نہیں ہوا کرتے تھے، نقطے اس کے کہنے پہ لگا۔ آپ دیکھیں یہ کتنا اچھا بظاہر نیک کام ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے فاسق کو فاجر سے بھی لے لے۔ اور ایک کام یہ بھی اس سے اچھا ہوا کہ جب وہ آخری وقت میں مر رہا تھا، 15 دن وہ سو نہیں سکا، جب بھی سوتا تو اسے خواب میں حضرت سعید بن جبیر نظر آتے کہ وہ رسی باندھ کے اس کے پاؤں سے گھسیٹ کے اس کو لے جا رہے ہیں۔ وہ خوف سے ہڑبڑا کے اٹھ پڑتا اور پریشان ہو جاتا کہ یہ عجیب ماجرا ہے۔ 15 دن تک وہ سو نہیں سکا، اتنا بے چین رہا۔ لیکن آخری وقت جب اس کا آیا تو اس کی زبان پہ ایک لفظ تھا، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، فَإِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ فَإِنَّكَ لَا تَغْفِرْ لِي، کہ بے شک لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو نے مجھے بخشنا نہیں ہے، مالک تو بے نیاز ہے مجھے بخش دے۔ یہ وہ بندہ ہے جو لاکھ بندوں کا قاتل تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی ہستی اس وقت موجود تھی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس جگہ پہ میں ہوتا کہ جو اسے یہ توفیق ملی ہے کہ یا اللہ مجھے بخش دے، بے شک تو بخشنے پر قادر ہے، کاش کہ میں اس جگہ پہ ہوتا، قابل رشک موت ہے اس کی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت موجود تھے اور وہ بھی ان سے بصرے پیکار رہتے تھے، ممبر پہ باقاعدہ اس کی مخالفت کیا کرتے تھے اس کے کاموں کی۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے سارے منافقین اکٹھے کر لیے جائیں، ایک پلڑے میں وہ سارے رکھ دیے جائیں، اس امت کا منافق حجاج بن یوسف دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس کا وزن پھر بھی زیادہ ہوتا، یہ اتنا بڑا منافق ہے۔ لیکن وہاں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی بھی کہتی قابل رشک موت ہے، اس لیے کہ زبان پہ آخری کلمہ جو اس کے جاری ہوا وہ یہ ہے کہ یا اللہ تو مجھے بخش دے، لوگ میرے بارے میں فیصلہ کر چکے ہیں کہ اللہ نے تجھے بخشنا نہیں ہے، مگر تو کریم ہے مجھے بخش دے۔ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، جب خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حجاج بن یوسف بتاؤ کیا بنا، ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ اللہ کریم جل وعلا نے مجھے بخش دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیسے؟ 1,00,000 بندوں کا قاتل ہے، بنی اسرائیل کا 100 بندوں کا قاتل اللہ کے ولیوں کی نسبت سے بخشا گیا تھا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ حدیث بیان فرمائی اور آقا کریم علیہ السلام کی اس حدیث کے پیش نظر یہ بندہ اس امت کا 1,00,000 بندوں کا قاتل ہے، مگر وہ خواب کی حالت میں بتا رہا ہے کہ اللہ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کہ کیوں بخشا؟ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ وہ خواب نوٹ کرتے ہیں اپنی کتاب میں، فرماتے ہیں کہ اللہ نے کس لیے بخشا تھا۔ یزید نے اس نے حجاج بن یوسف نے آگے سے یہ کہا کہ میں اس لیے بخشا گیا کہ ایک دن خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ گلی میں کھڑے تھے، لوگوں کا جب میں غفیر تھا ان کے ہاتھوں کے بوسے لے رہے تھے۔ میں نے کوچوان سے پوچھا کہ یہ بندہ کون ہے جس کے لوگ ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے؟ کہنے لگے آپ کو نہیں پتہ یہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہی تو ہیں جو تمہیں برا بھلا کہتے ہیں، یہ وہی خواجہ حسن بصری ہیں جن کو تو پسند نہیں کرتا۔ کہنے لگے کہ یار ہیں تو اللہ کے ولی، بے شک وہ میرے کاموں کو ہی غلط کہتے ہیں نا۔ حجاج بن یوسف اس وقت اپنی سواری سے اترتا ہے، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے۔
تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تو نے میرے ولی کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، میں نے تجھے اس لیے بخش دیا۔ بے نیاز ہے نا۔ یقیناً آپ بھی میں بھی اس بات پہ سوچتے ہیں کہ یار 1,00,000 بندوں کا قاتل اور اتنا بڑا، جس کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام نے خبر دی ہو کہ بنو ثقیف کا ایک ایسا شخص ہوگا جو خون ریزی کرے گا اور بہت زیادہ خون بہائے گا، میری امت میں ہوگا، تو جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ خبر دی ہے، میرا رب اسے بھی بخش دے، یہ کتنا کریم رب ہے۔ کیا کس حد تک حقیقت ہے، خواب تو خواب ہی ہوتا ہے، مگر یہ بات بھی اگنور کرنے کے قابل نہیں ہے کہ اس کو بھلا دیا جائے۔ یقیناً اللہ ولیوں کا پاس رکھتا ہے۔ یہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اس کی گرفتاری کے لیے ایک بار حجاج بن یوسف نے حکم دے دیا کہ ان کو گرفتار کرو، جہاں بھی ہیں پکڑ کے لے آؤ۔ 2 پولیس والے پیچھے لگ گئے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتا دیا کہ حضور پولیس والے آپ کے پیچھے، آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے اور حجاج بن یوسف آپ کو قتل کر دے گا۔ آپ وہاں سے نکلتے ہیں، حبیب اجمی آپ کے مرید تھے، خلیفہ تھے، ان کے پاس آ جاتے، کہتے ہیں حبیب اجمی آج مجھے کچھ جگہ دے تاکہ میں چھپ جاؤں، میرے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور یہ سامنا کمرہ موجود ہے، یہاں بیٹھ جائیں آپ، یہاں کسی نے کیا کرنے کے لیے آنا۔ اتنے میں پولیس والے وہاں پہنچ گئے۔ اب خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کمرے کے اندر ہیں اور حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف فرما۔ وہ پولیس والے پوچھتے ہیں کہ سنا ہے کہ خواجہ حسن بصری ادھر آئے، ہم ان کی تلاش میں نکلے۔ بالکل ادھر آئے۔ کہنے لگے کہاں ہیں؟ کہنے لگے اس کمرے میں۔ اب مرید کہہ رہا ہے اپنے پیر کے بارے میں کہ وہ اس کمرے میں ہیں۔ وہ پولیس والے اندر گئے تو اندر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نظر ہی نہیں آئے۔ وہ واپس آ کے کہنے لگے کہ یار عجیب بات ہے، تم جھوٹ بولتے ہو۔ کہنے لگے میں جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کی قسم خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ میرے سامنے اس کمرے میں گئے ہیں۔ کہتے کہ وہ پھر اس کا مطلب یہاں سے بھی نکل گئے، تمہیں بھی نہیں پتہ چلا۔ خیر پولیس والے واپس چلے گئے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں حبیب اجمی آج تو نے مجھے پکڑوا دینا تھا، عجیب ماجرا، عجیب بات تھی، تو نے ان کو سیدھا بتا دیا کہ اس کمرے میں ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ کہنے لگے حضور مجھے اپنے پیر پہ یقین تھا، مجھے اتنا یقین تھا کہ میرے پیر کو کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ میرے رب نے 70,000 پردے اگر اپنے محبوب کے ڈالے ہوئے تھے، اس کا حسن چھپایا ہوا تھا، میرا رب چاہے گا تو میرے پیر پہ بھی پردے ڈال دے گا۔ تو لہٰذا مجھے یقین تھا حضور آپ کو کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے، آپ کے صدقے تو میری بہار ہے۔ اور مجھے یہ یقین کیوں ہوا؟ آپ نے ہی تو فرمایا کہ بندہ یقین کے ساتھ جو کہہ دیتا اللہ ویسا کر دیتا ہے، تو حضور یہ آپ ہی کا تو فیض ہے۔ تو آپ بڑے خوش ہوا، کہنے لگے واقعی تو صادق الیقین مرید ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حجاج بن یوسف اسی خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے، بخشا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو اللہ کے ولیوں سے پیار کرتا ہے یقیناً اللہ جل شانہ اس کی بخشش کا سبب بنا دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو وہ بات تھی جو میں نے عرض کرنی تھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور یہ کتنی محبت والے تھے۔ یقیناً ہمیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی سے یقیناً بہت سارے اچھے، بہت سارے موتی ملتے ہیں، ان کو اپنی جھولی میں نہ صرف ڈالنا ہے بلکہ ان پہ عمل بھی کرنا ہے۔ محبت والے تھے، پیار والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے، حد سے زیادہ ان کی محبتیں تھیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو جو فرمایا ان کے حق میں وہی ہوا، اور یقیناً اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمانے عالی شان کہ ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، تو یقیناً ان کے قریب دوزخ کی آگ نہیں آئے گی۔ علماء نے فرمایا کہ ہر خون حرام ہے، خون کا پینا، کسی بھی جانور کا ہو کسی انسان کا ہو، خون پینا حرام ہے، مگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بول براز کے حوالے سے، آپ کے پیشاب مبارک کے حوالے سے، آپ کے خون کے حوالے سے اگرچہ یہ چیزیں قطعی حرام ہیں، لیکن یقیناً ایسی روایتیں موجود ہیں جیسے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے خون پیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو حرام تھا تو نے کیوں پیا، نہیں کہا، فرمایا دوزخ کی آگ تجھ پہ حرام۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آقا کریم علیہ السلام بیماری کی ایام میں تھے، آپ نے ایک برتن میں پیشاب کیا، اس وقت واش روم تو قریب ہوا نہیں کرتے تھے، ہوتے بھی تھے تو وہ وہاں تک جانا بیمار آدمی کے لیے مشکل ہوتا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں پیشاب کیا، ذہن میں یہ تھا کہ صبح باہر پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی خاتمہ ہیں، یہ اس وقت بھی وہاں موجود تھی جب آقا کریم علیہ السلام کی پیاری امی جان کا انتقال ہوا۔ اس سفر میں ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی، اور یہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ دیکھتی ہیں کہ برتن میں پانی رکھا ہوا ہے، خوشبودار ہے، پانی سمجھ کے وہ پیشاب کو پی لیتی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام صبح جب
اٹھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہاں میں نے پیشاب کیا تھا، اس برتن کو باہر انڈیل دو۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی حضور اس میں پیشاب تھا، میں نے تو پانی سمجھا، وہ تو اتنا خوشبودار تھا، میں نے پانی سمجھ کے پیا۔ فرمایا اللہ جل شانہ تمہارے پیٹ پہ دوزخ کی آگ حرام قرار دے دے، اس لیے کہ میرا پیشاب تیرے پیٹ پہ چلا گیا۔ اچھا، یہاں پہ لوگ اعتراض کرتے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسی باتیں بیان نہ کیا کرو، یہ بات کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ یقین کریں، میں عقلی دلیل دوں گا آپ کو کہ اگر بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بول براز کے بارے میں ایسی بات ذہن رکھتا ہے، تھوڑا سا اسے سوچنا چاہیے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام رفع حاجت کرتے، صحابہ فرماتے پوری زندگی ہم نے پوری کوشش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفع حاجت کو ہم دیکھیں کہ کیسی ہے، لیکن جب دیکھنے جاتے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ رفع حاجت کر کے آتے ہیں، واپس آتے ہیں تو ہم جا کے وہ جگہ دیکھتے ہیں وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا اللہ نے زمین کو حکم دے دیا کہ میرے پیٹ سے جو نکلے اسے نکل جائے۔ یار آپ کی یا میری رفع حاجت ہو تو کئی کے دن وہاں سے بدبو نہیں جائے گی، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت بھی کرتے تو زمین اسے نکل جاتی، کھا جاتی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفع حاجت کے حوالے سے، آپ کے پیشاب مبارک کے حوالے سے یہ تو روایتیں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، عبداللہ بن ابی منافق کے گھر میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف لے گئے۔ کھلا صحن تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری وہاں باندھ دی۔ آپ جس سواری پہ سوار تھے وہ گدھا سواری، جس کو یافور کہتے ہیں، وہ گدھا جس کا نام یافور رکھا ہوا تھا میرے کریم آقا علیہ السلام، وہ باندھا، اس نے پیشاب کر دیا۔ اب اس کی بدبو تو ڈیفینیٹ بات ہے، گدھے کے پیشاب کی بدبو تو ہوتی، ویسے بھی کسی کے صحن میں اگر پیشاب کر دیا جائے تو وہ فیل کرتا ہے۔ عبداللہ بن ابی کی نظر پڑی تو اس نے بڑی گہری نظر کے ساتھ دیکھا، چہرے پہ بل آ گئے، تیوڑی چڑھائی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی، عرض کی حضور اس منافق کی گردن تن سے جدا کر دوں، آپ اجازت دیں۔ فرمایا بات کیا ہوئی؟ کہ حضور اس نے آپ کی سواری کے پیشاب پہ نفرت کا اظہار کیا۔ وہ کہتا ہے کہ پیشاب کو کیا کروں، پیشاب تو پیشاب ہی ہے، گندی چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا پیشاب کستوری اور مشک و عنبر سے بھی ہمارے نزدیک زیادہ پیارا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ اللہ کے نبی کی نسبت ہی کچھ نہیں ہے۔ جس سواری پہ سرکار سوار ہوتے ہیں، صحابہ تو ان کے اس سواری کے پیشاب کا بھی احترام کرتے تھے۔ یہ جائے کہ آج کا مسلمان وہ زیادہ نظافت اور زیادہ کثافت والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جو گندگیاں ہر وقت اپنے پیٹ میں اٹھائے بیٹھا ہے۔ یقین کریں یہ ہماری آنتڑیوں کے اندر کیا کچھ ہے۔ مثانے میں ایسا پیشاب ہے جو اتنا ناپاک اور گندا ہے لیکن اس کو اٹھائے پھرتا ہے، اور پیٹ کے اندر نالیوں کے اندر وہ گندگی اور غلاظت ہے اٹھائے پھرتا ہے، پھر بھی کہتا ہے مجھ جیسا پاک باز کوئی نہیں ہے۔ یقین کریں اس کے جگر میں سودا ہے اور دیگر معاملات ہیں، اس کے سوداوی مادے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ قے کرتا ہے اس کی قے کی بدبو اتنی ہوتی ہے وہ خود اس سے نفرت کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا کہ میں پاک صاف ہوں۔ نہیں یار، فلا تزکوا انفسکم وہو اعلم بمن اتقی، اپنے آپ کو اتنا بڑھا چڑھا کے پاکیزہ نہ جانو، بلکہ اللہ جانتا ہے پاکیزہ کون ہے۔ پاکیزہ تو اس کے نبی ہیں، وہ تو اہل بیت کے بارے میں رب کائنات جل وعلا کا اعلان ہے کہ وہ تو ایسے پاکیزہ ہیں، ایسے ستھرے ہیں کہ جیسے کہ ستھرا ہونے کا حق ہے۔ یار جن کے بارے میں قطعی آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کے لیے کنجوسی کرتے ہو، اور جن کے بارے میں ایسی پاکیزگی کا اظہار رب نے کیا ہے، جن کے پاکیزہ ہونے کا سرٹیفکیٹ رب کائنات جل وعلا دے، ان کے بارے میں کنجوسی، اور اپنے آپ کو ہم بڑا پاک باز جانتے ہیں۔ یقین ایسا نہیں ہے۔ اور نہیں تو ہم شہد کھاتے ہیں، شہد کی مکھی جو ہے وہ کرتی کیا ہے، یا اپنے منہ سے نکال شہد بنتا ہے، بندہ کچھ کھایا ہوا دوبارہ منہ سے نکال لے، اسے کیا کہتے ہیں، اسے الٹی کہتے ہیں۔ اس الٹی کو ہم یقین کریں کپڑے سے مس بھی ہو جائے تو حکم کیا یہ حرام ہے، اسے دھو۔ شراب کے ضمن میں جیسے پیشاب یا شراب، اس طرح جیسے وہ چیزیں ناپاک ہیں، یہ منہ سے بچہ جو دودھ نکالتا ہے ماں تو فوراً اپنے دوپٹے سے اسے صاف کر دیتی، اسی سے نماز پڑھ لیتی۔ شرعی حکم کیا ہے کہ اس دوپٹے کو دھویا جائے، اس کا حکم ایسے ہی ہے جیسے پیشاب اس کے کپڑے کے پہ لگ کے الگ نکلا منہ سے نکلنے والی وہ چیز جو ایک بار معدے میں چلی گئی واپس نکلی وہ ناجائز اور حرام ہے، اس کا حکم ایسا ہے جیسے پیشاب کے بارے میں حکم ہے۔ لیکن جو پخانے کی طرف سے، دم کی طرف سے نکلتی ہے تو وہ بھی حرام، ڈیفینیٹ بات ہے۔
یار ایک مکھی کے منہ سے یا دم کی طرف سے جو بھی مواد نکلتا ہے اسے ہم شہد کہتے ہیں، اس کو تو بڑے مزے سے کھاتے ہیں۔ اب مکھی کے منہ سے نکلا ہوا یا دم کی طرف سے نکلا ہوا وہ ہمارے لیے جائز اور حلال ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر مکھی سے زیادہ بھی نہیں ہے آپ کی یاد۔ ایک مکھی کی قدر کرتے ہو، اس کے منہ سے نکلا ہوا لعاب وہ ہم مزے سے کھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جناب وہ ہے العسل فیہ شفاء للناس، جو شہد ہے اس میں تو لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اگر یہ شفا کا باعث بن سکتی ہے تو ام ایمن اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قارورہ اور پیشاب مبارک بھی لیتی ہیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ کے پیٹ میں کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی اور کبھی بھی قیامت کی آگ تمہارے پیٹ پہ اثر نہیں کر سکے گی۔ تو یہ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمیں ادب کا تقاضا ہے، ہم نے ادب کرنا ہے، صحابہ کا ادب کرنا ہے، اہل بیت کا ادب کرنا ہے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہے۔ ان باتوں میں نہیں پڑھنا۔ یہ لوگوں میں بہت ساری ایسی غلط فہمیاں ہیں، لوگ پھر اس پہ اعتراضات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو بیان نہیں کرتا ہم تو مزے سے بیان کرتے بھی ہیں اور اس چیز کو پاکیزہ طاہر مطہر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ امام عشق و محبت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا فتویٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے جسم سے نکلنے والی چیز وہ بے شک رفع حاجت کے طور پہ ہو یا منہ سے قے یا لعاب دہن کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ ناک کی رینٹ وہ بھی اگر ہے تو وہ پاکیزہ طاہر مطہر ہے۔ صحابہ آقا کریم علیہ السلام کے سامنے تشریف فرما، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بلغم آتی ہے گلے میں، مجھے بتائیے کہ جب بندہ بلغم پھینکتا ہے یا ناک سے رینٹ نکلتی ہے وہ پھینکتا ہے، کوئی اسے اپنے ہاتھوں پہ لے گا؟ بڑے سے بڑا پیر کیوں نہ ہو اور ماں باپ کا ادب کرنے والا بہت بڑا مؤدب کیوں نہ ہو، لیکن کم از کم ان چیزوں سے وہ گریز کرے گا۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے ہاتھ دونوں آگے کر دیتے، حضور یہاں ڈال دیجیے، اور پھر اس کو ہاتھوں پہ مسل کے اپنے چہرے پہ لگا لیتے، کچھ سینوں پہ لگا لیتے، لعاب دہن کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ آپ کی رینٹ مبارک اگر ہوتی ناک میں، آقا کریم علیہ السلام کی وہ رینٹ مبارک نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ یار یہ ہے ادب۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اب یہ تُعَزِّرُوهُ کے بعد توقِّرُوهُ کہنا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جہاں پیار کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں ان سے بڑھ کر کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا، اس کو وَتُوَقِّرُوهُ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کریم جل والا ہمیں آقا کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ کو دل و جان سے پیار کرنے کی توفیق دے، اہل بیت کا احترام کرنے کی توفیق دے، آقا کریم علیہ السلام کا ادب کرنے کی توفیق دے۔ وہی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، وہی ذات ہمیں قیامت کے دن بھی شفاعت کرے گی اور ہمیں بخشوائے گی اپنے رب سے۔ اللہ کریم جل والا ہماری حاضری قبول فرمائے۔ کوئی سوال اگر